السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور تیز بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر جو طوفان برپا تھا اس کے سامنے باہر کا موسم کچھ بھی نہیں تھا۔ زیدین غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خونخوار ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عنایہ، وہ تمہارا ہاتھ پکڑنے کی جرات کر رہا تھا اور تم خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے دنیا سے لڑ کر اپنے خاندان کو چھوڑ کر تم سے شادی کی تھی۔ کیا اسی دن کے لیے؟ عنایہ صوفے کے کونے میں سمٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زیدین، خدا کے لیے میری بات سنو۔ وہ احسن تھا، میرا دور کا کزن۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور بچپن سے مجھ سے شادی کی ضد کرتا تھا۔ وہ راستے میں اچانک سامنے آ گیا اور زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر تماشا کھڑا کرنے لگا۔ میں تو خود خوف سے سن ہو گئی تھی۔ میرا یقین کرو زیدین، میری روح اور جسم صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ بند کرو اپنی جھوٹی کہانیاں۔ زیدین نے غصے میں میز پر پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا۔ گلدان کے 1000 ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، بالکل اسی طرح جیسے ان کی 3 سالہ محبت کے خوبصورت خواب ایک پل میں ٹوٹ رہے تھے۔ زیدین پلیز! عنایہ بھاگتی ہوئی آئی اور زیدین کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے زیدین کی قمیض کا دامن تھام لیا۔ مجھے اپنے سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لیکن زیدین کے دماغ پر اس وقت شک کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے عنایہ کی سچی تڑپ بھی اداکاری لگ رہی تھی۔ اس کی مردانہ انا جاگ چکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا جس سے عنایہ فرش پر گر پڑی۔ بہت ہو گیا عنایہ، میں اس روز روز کے ڈرامے سے تھک چکا ہوں۔ اگر تمہیں غیر مردوں سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم میری زندگی سے آزاد ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 الفاظ زیدین کے منہ سے نکلے اور پورے کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ وقت جیسے وہیں رک گیا۔ عنایہ کی سسکیاں ایک دم تھم گئیں، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ کسی پتھر کے بت کی طرح فرش پر جمی رہ گئی۔ اس کا سب سے بڑا مان، اس کا شوہر، اسے سڑک پر کھڑا کر چکا تھا۔ زیدین غصے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اندھیری سنسان سڑک پر ریس پر پیر رکھ دیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور گاڑی کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر جا چکی تھی۔ وہ اپنی ہی سانسوں کی تپش سے جل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد جب ٹھنڈی ہوا نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا تو زیدین کے دماغ پر چھائی دھند صاف ہو گئی۔ اس کے کانوں میں عنایہ کے آخری الفاظ گونجنے لگے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہے زیدین، میرا یقین کرو۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ احسن کی ماں کا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، زیدین بیٹا، اگر احسن نے آج مارکیٹ میں عنایہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ اپنی ذہنی بیماری کی وجہ سے ہسپتال سے بھاگ گیا تھا۔ اب ہم اسے واپس داخل کروا رہے ہیں۔ میسج پڑھتے ہی زیدین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عنایہ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ عنایہ! زیدین کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو واپس گھر کی طرف موڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو دیکھا کہ عنایہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو جم چکے تھے۔ زیدین نے روتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا، اس کا چہرہ چوما۔ عنایہ، مجھے معاف کر دو۔ عنایہ، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ اٹھو عنایہ، دیکھو تمہارا زیدین واپس آ گیا ہے۔ عنایہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی لیکن ان آنکھوں میں اب وہ پرانی محبت اور چمک نہیں تھی، صرف ایک گہرا اور ٹھنڈا سناٹا تھا۔ اس نے زیدین کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور بے جان آواز میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے زیدین، تم نے غصے میں صرف الفاظ نہیں بولے، تم نے۔ اگلی صبح شہر کے سب سے بڑے دارالفتہ پہنچا۔ اس کا چہرہ اتر چکا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ کسی لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مفتی صاحب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کوئی راستہ مانگا۔ مفتی صاحب نے گہرا سانس لیا اور افسوس سے سر ہلایا۔ زیدین صاحب، غصہ یا نادانی میں دی گئی طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے۔ اب شرعی طور پر آپ دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی تو طریقہ ہوگا مفتی صاحب، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
زیدین نے ہاتھ جوڑ کر مفتی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، قرآن پاک کا صاف حکم ہے، اب عنایہ آپ کے لیے تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے مستقل نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے۔ اسے حلالہ کہتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر یہ نکاح صرف حلالے کی نیت سے ایک رات کے لیے طے کر کے کیا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ زیدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی دوسرے مرد کا عنایہ کو چھونا، یہ سوچتے ہی اس کا دل پھٹنے لگتا ہے، لیکن جدائی کے چند دنوں نے زیدین اور عنایہ دونوں کو پاگل کر دیا تھا۔ عنایہ کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر زیدین نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ وہ یہ گناہ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس اسے عنایہ واپس چاہیے تھی۔ اس نے اپنے سب سے مخلص، شریف اور کنوارے دوست زیان کو اپنے گھر بلایا۔ زیان ایک نیک سیرت، 5 وقت کا نمازی اور غیر شادی شدہ نوجوان تھا۔ وہ زیدین کا ایسا دوست تھا جو اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ زیدین نے زیان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، زیان، میری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم نے عنایہ سے نکاح کر لو اور پھر اسے طلاق دے دینا۔ زیان سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیدین، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ گناہ ہے اور میں ایک کنوارا لڑکا ہوں۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ زیدین زیان کے پیروں میں گر گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ زیان، اگر تم نے مدد نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ گناہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ زیدین کے آنسو اور اس کی حالت دیکھ کر زیان کا دل پگھل گیا۔ اس نے بوجھل دل سے حامی بھر لی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ عنایہ کو جب اس فیصلے کا پتہ چلا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس کا اپنا شوہر اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا، صرف ایک شرعی شرط پوری کرنے کے لیے۔ نکاح پڑھ دیا گیا اور رات کو زیان بوجھل قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں عنایہ دلہن بنے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی زیان نے کمرے کا دروازہ کھولا، عنایہ خوف سے کھڑی ہو گئی اور دیوار سے جا لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، قریب مت آنا زیان، میں صرف زیدین سے محبت کرتی ہوں، میرا جسم اور روح صرف اس کی ہے۔ زیان وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ عنایہ، ڈرو مت، میں کوئی درندہ نہیں ہوں، میں یہاں زبردستی کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنے دوست کی زندگی بچانے آیا ہوں۔ لیکن مفتی صاحب کی شرط تم بھی جانتی ہو، میاں بیوی کے تعلق کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم پیچھے ہٹنا چاہتی ہو تو میں بھی اب چلا جاتا ہوں۔ عنایہ نے زیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ صرف ایک شریف کنوارے لڑکے کا احترام اور بے چارگی تھی۔ عنایہ کو احساس ہوا کہ زیان برا نہیں ہے، وہ تو خود ان دونوں کے فیصلوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ عنایہ نے بند آنکھوں سے زیدین کا چہرہ سوچا اور زیدین کے پاس واپس جانے کی قیمت چکانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، زیان، اگر زیدین کو پانے کا یہی ایک راستہ ہے تو میں تیار ہوں۔ جب زیان نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کا ہاتھ تھاما تو عنایہ کی آنکھ سے ایک گرم آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ عنایہ بلا کہ خوبصورت تھی اور اس کی اداسی نے اس کی خوبصورتی کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ وہ رات زیان کی زندگی کی پہلی رات تھی اور عنایہ اس کی زندگی کی پہلی عورت۔ شرعی شرط تو پوری ہو گئی، لیکن عنایہ کا وہ لمس، اس کی خوشبو اور اس کا معصوم چہرہ زیان کا دل میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ زیان کو اپنی زندگی کی پہلی اور سچی محبت ہو چکی تھی، ایک ایسی عورت سے جو کسی اور کی امانت تھی۔ اگلی صبح کا سورج زیدین کے لیے امید، مگر زیان کے لیے قیامت بن کر نکلا۔ زیدین رات بھر گاڑی میں جاگنے کے بعد اب پاگلوں کی طرح زیان کے گھر کے باہر کھڑا دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر زیان اپنے سر کو پکڑے رو رہا تھا۔ وہ ایک رات میں عنایہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن باہر اس کا بیسٹ فرینڈ کھڑا تھا اور زیان اپنے اصولوں سے مجبور تھا۔ عنایہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے اندر سے کچھ لٹ چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زیان نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور کانپتی آواز میں عنایہ سے کہا، عنایہ، میں تمہیں اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ بولتے وقت زیان کا دل
کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا زیدین اندر بھاگا اور عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ خوش تھا لیکن عنایہ کا جسم بے جان تھا اور اس کی نظریں دروازے سے باہر جاتے ہوئے زیان پر تھیں، جس نے اس کے لیے اپنی پہلی محبت قربان کر دی تھی۔ کچھ دن بعد زیدین اور عنایہ کا دوبارہ نکاح ہو گیا۔ زیدین بہت خوش تھا۔ وہ بار بار عنایہ کا خیال رکھتا لیکن عنایہ اب بدل چکی تھی۔ وہ زیدین کے پاس تو تھی مگر اس کا دل زیان کے احترام اور اس کی پاکیزہ محبت میں اٹک گیا تھا جو اس نے اس رات دیکھی۔ ایک دن زیدین نے زیان کو زبردستی اپنے گھر ڈنر پر بلایا۔ زیان جب وہاں پہنچا تو عنایہ چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو زیان کی آنکھوں کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ زیدین کسی کام سے کچن میں گیا تو زیان نے دھیمی آواز میں عنایہ سے کہا، عنایہ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہو۔ میں نے تمہیں طلاق تو دے دی لیکن اپنے دل کو تمہاری محبت سے آزاد نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی وقت زیدین دروازے پر کھڑا تھا اور اس نے زیان کی یہ بات سن لی۔ زیدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ زیان نے اس کا گھر بچانے کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی اور وہ خود عنایہ کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے ساتھ رہ کر بھی خوش نہیں تھی کیونکہ حلالہ کے اس واقعے نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ زیدین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں آیا، اس نے زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے کہا، زیان میں نے سب سن لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میں نے غصے میں عنایہ پر شک کیا تھا میں اسی دن اسے کھو چکا تھا۔ یہ حلالے کا رشتہ عارضی تھا لیکن تمہاری محبت سچی ہے۔ عنایہ اب میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے گی کیونکہ اس کا دل تمہاری عزت کا اسیر ہو چکا ہے۔ زیدین نے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور زیان کے ہاتھ میں دے دیا۔ عنایہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں تاکہ تم اس انسان کے پاس جا سکو جو تمہاری پہلی محبت اور عزت کا حقدار ہے۔ یہ میرے گناہ کا کفارہ ہے۔ زیدین اس کی زندگی سے دور چلا گیا۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد زیان اور عنایہ کا دوبارہ نکاح ہوا۔ یہ کوئی مجبور حلالہ نہیں تھا بلکہ ایک مستقل اور پاکیزہ محبت کا آغاز تھا۔ زیان کو اس کی زندگی کی پہلی اور سچی محبت مل گئی اور عنایہ کو ایک ایسا شوہر ملا جس نے اسے دنیا کی تمام خوشیاں اور عزت دی۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی تھی لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانا خوف اور آنسو نہیں تھے بلکہ حیا کی ایک ہلکی سی سرخی تھی جو اس کے گالوں کو چمکا رہی تھی۔ سفید رنگ کے عروسی جوڑے میں وہ بالکل کسی حور جیسی لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور زیان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تشکر کا نور تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی محبت کے نام سے بھی ناواقف تھا آج اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا چکا تھا۔ زیان آہستہ سے عنایہ کے قریب آیا اور وہ بیٹھ کے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ پل صرف عنایہ کے معصوم چہرے کو دیکھا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ تقدیر نے اس سے اس کی محبت کو مکمل کر دیا ہے۔ عنایہ، زیان کی گہری اور مخمور آواز نے خاموشی کو توڑا۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ زیان نے انتہائی نرمی اور احترام کے ساتھ عنایہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس اتنا پاکیزہ اور محفوظ تھا کہ عنایہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خدا سے ہر نماز میں صرف تمہاری خوشی مانگی تھی۔ زیان نے عنایہ کے ہاتھ کے پشت پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے جزا میں تم ہی کو دے دے گا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو عنایہ اور اب صرف آخری سانس تک تم ہی میری کائنات رہو گی۔ عنایہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے زیان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت، عزت اور پناہ تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی زیان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے زیدین نے غصے کی آگ میں پھینکا تھا زیان، لیکن تم نے مجھے اپنی محبت کی ٹھنڈک سے بچا لیا۔ اب میری روح اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے صرف تمہارا ہے۔ زیان نے مسکرا کر عنایہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیار سے اس کے کان کے پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا احترام کی مہر لگا دی۔ اس ایک لمس نے ماضی کے سارے زخموں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ عنایہ نے زیان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں
صرف اس کے لیے عزت اور پناہ تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور زیان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر جذباتی آواز میں کہا، زیان، میں نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھا تھا اور لوگوں سے سنا تھا کہ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ وہ عورت چاہے ایک بچے کی ماں ہی کیوں نہ ہو، مرد اسے اپنے روح کا حصہ بنا لیتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا کوئی مرد ہوتا ہوگا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر میں نے یہ سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ عنایہ کی آواز روند گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مان تھا۔ تم نے میری ماضی کے زخموں کو دیکھے بغیر مجھے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری عورت بنا لیا۔ تم نے ثابت کر دیا زیان کہ سچی محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے انسان کو سمیٹ کر اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بنا دینے کا نام ہے۔ زیان نے عنایہ کے چہرے پر پھیلی اس عقیدت کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے عنایہ کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور بولا، عنایہ، کیونکہ تم میرے لیے کوئی کہانی نہیں ہو عنایہ، تم میری دعا ہو اور خدا کی دی ہوئی نعمت میں عیب نہیں ڈھونڈتے۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے انتہائی وحشیانہ انداز میں عنایہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنی محبت کی گہری مہر ثابت کر دی۔ یہ لمس اتنا شدید اور گہرا تھا جیسے وہ عنایہ کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب ہمیشہ کے لیے صرف اسی کی ہے۔ عنایہ نے سسک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زیان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ زیان کے ہونٹ اب عنایہ کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نازک گردن پر مچل رہے تھے، جہاں اس کی گرم عنایہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ عنایہ شرم سے بالکل لال ہو چکی تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ زیان نے اس کے کان کے پاس اپنی مخموری آواز میں سرگوشی کی، بتاؤ نا میری جان، کیا ہوا؟ کیا اس دیوانے کی محبت کا اثر ہو رہا ہے؟ بولو عنایہ۔ عنایہ کچھ نہ بول سکی، لیکن شرم اور مدہوش کے عالم میں اس نے زیان کو اپنے قریب کر لیا، جیسے وہ اب اس پناہ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ زیان کی محبت کا جنون اب حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ عنایہ کی خوبصورتی اور اس کے لمس میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے عنایہ کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا اور پیٹ پر اپنے نیچے گرا لیا۔ ان کے جسموں کی دوری اب بالکل ختم ہو چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اور دھڑکنوں کو اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ زیان نے عنایہ کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ اس رات ماضی کے تمام دکھ اور ہلالہ کے زخم ان کی اس بے پناہ محبت اور وحشیانہ محبت کی آگ میں جل کر خاک ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے وجود میں ڈوب کر اپنی زندگی کے نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر دیا۔ زیان کی دیوانگی اس وقت عروج پر تھی جب اس نے عنایہ کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تار پر دھڑک رہی تھیں۔ عنایہ کا عروسی جوڑا اس کے حسن کو اور بھی نکھار رہا تھا اور زیان کا ہر لمس اس کے وجود میں ایک نئی لہر توڑ رہا تھا۔ زیان نے عنایہ کی پیشانی، اس کے گالوں اور پھر اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنی محبت کی تپش سے جلایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عنایہ کے ماضی کے ہر ایک دکھ اور ہر ایک زخم کو اپنے پیار سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ عنایہ نے مدہوش کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زیان کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ اس کا شرمانا اور زیان کو اپنے اور قریب کھینچنا زیان کے جذبات کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ عنایہ کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی، جی میری جان۔ زیان نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے انتہائی مخمور آواز میں جواب دیا۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کی رنگت کو مزید سرخ کر رہی تھیں۔ زیان نے عنایہ کے لباس کی ڈوریوں کو انتہائی نرمی سے الگ کیا اور اس کے گورے کندھوں پر اپنی محبت کی گہری مہر ثابت کرنے لگا۔ عنایہ شرم سے بالکل لال ہو چکی تھی، لیکن ایک بار اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، لیکن ایک سکون تھا اور کہ وہ اپنی سچی جنونی ساتھی کی آغوش میں ہے۔ زیان نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر بیڈ پر سیدھا لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ان دونوں کے درمیان اب لباس کی دوری بھی سمیٹ رہی تھی۔ زیان نے عنایہ کے چہرے کو
دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف زیان کے لیے دیوانگی اور خود کو سونپ دینے کا جذبہ تھا۔ اس رات کمرے کی مدھم سی روشنی ان کے لیے اس پاکیزہ و شدید ملاپ کی گواہی بنی۔ انہوں نے دنیا و مافیہ سے بے پناہ خبر ہو کر ایک دوسرے کی سانسوں، لمس اور وجود میں ڈوب کر اس رات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا، جہاں صرف اور صرف ان کی سچی محبت کا عروج تھا۔ امید کرتی ہوں کہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو اچھی لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس کے مزید بولڈ سین چاہیے تو کامنٹس میں بتائیے گا، میں واٹس ایپ چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔